جو تیرے سنگ تھے لمحے وہ بھلاؤں کیسے، خوشی کا روز ہے لیکن میں مناؤں کیسے۔ دل میں شعلے جو بھڑکتے ہوں تیری یادوں کے، تو پھر میں جشن کی شمعوں کو جلاؤں کیسے۔ جو دل کے شہر میں ہر رات ہو اماوس کی، میں اپنے گھر کو کمکموں سے سجاؤں کیسے۔ دل کی آواز پہ چلتی ہیں انگلیاں میری، میں کسی اور کی تصویر بناؤں کیسے۔ نکال دل سے تو تحلیل ہوا میں کر دے، میں کسی اور جگہ خود کو سماؤں کیسے۔ تیرے ماتھے کا شکن دل میں دراڑیں کر دے، سنا کہ حال دل تجھ کو میں رلاؤں کیسے۔ وہ ساتھ اپنے ہے سب کچھ ہی لے گیا میرا، انا ہے روکتی واپس میں بلاؤں کیسے۔ نہ بادبان نہ چپو نہ ہے پتوار کوئی، اپنے ارمانوں کی کشتی میں چلاؤں کیسے۔ تیری مغرور نظر دیکھتی نیچے ہے نہیں، میں تیری راہ میں دل اپنا بچھاؤں کیسے۔ اسے قطعاً نہیں آسان بھلانا فیصل، سنگ پہ نقش ہے ہر یاد مٹاؤں کیسے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی عید کے جو جشن تھا، عید کا تہوار تھا، اس کا اختتام ہوا۔ امید ہے آپ سب لوگوں کی عید اچھی گزری ہوگی۔ یہ غزل ان لوگوں سے متعلق ہے، بیشتر حصہ اس غزل کا جو لوگ جن کے چاہنے والے، جن کے محبوب ان سے جدا ہوتے ہیں اور ان کے لیے خوشی کا تہوار منانا بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے محبوب کے بغیر۔ تو غزل کے شروع کے 3 اشعار تو خاص طور پہ انہی لوگوں سے متعلق ہیں۔ تو غزل کا جو مطلع ہے وہ جو میں نے بیان کیا اسی کے متعلق ہے۔ ابھی میں اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل کا مطلع جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو تیرے سنگ تھے لمحے وہ بھلاؤں کیسے، جو تیرے سنگ تھے لمحے وہ بھلاؤں کیسے، خوشی کا روز ہے لیکن میں مناؤں کیسے۔ خوشی کا روز ہے لیکن میں مناؤں کیسے، جو تیرے سنگ تھے لمحے وہ بھلاؤں کیسے، خوشی کا روز ہے لیکن میں مناؤں کیسے۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ جب کسی شخص کے ساتھ آپ کی بہت سی خوشیاں، بہت سے مسرت کے لمحات گزرے ہوں، تو پھر اس شخص کے بغیر خوشی منانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعر اسی کے متعلق تھا۔ اگلا شعر بھی اسی سے متعلق ہے جس میں نے یہ بیان کیا کہ اگر کسی کی یاد کے شعلے آگ دل میں بھڑک رہی ہو تو اس کے لیے پھر جشن کی شمعوں کو جلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے تہوار ہوتے ہیں جس میں شمعوں کو جلایا جاتا ہے، خوشی کی ریپرزنٹیشن کے لیے، اس کے اظہار کے لیے شمعوں کو جلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ جس کا دل جل رہا ہو اس کے لیے شمعوں کو جلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ دل میں شعلے جو بھڑکتے ہوں تیری یادوں کے، دل میں شعلے جو بھڑکتے ہوں تیری یادوں کے، تو پھر میں جشن کی شمعوں کو جلاؤں کیسے، تو پھر میں جشن کی شمعوں کو جلاؤں کیسے۔ دل میں شعلے جو بھڑکتے ہوں تیری یادوں کے، تو پھر میں جشن کی شمعوں کو جلاؤں کیسے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اسی موضوع پہ ہے، اماوس کی رات سے متعلق ہے۔ اماوس کی رات وہ رات ہوتی ہے جس میں چاند ختم ہو جاتا ہے، چاند نہیں ہوتا، تو بہت جو ہے وہ تاریک رات ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں اندھیرا ہو اماوس کی رات کی طرح، تو اس کے لیے اپنے مکان کو، اپنے گھر کو کمکموں سے سجانا
ناممکن ہوتا ہے ایک طرح سے، کیونکہ اس کا دل میں اندھیرا ہوتا ہے، بالکل تاریکی ہوتی ہے، تو وہ کمکم سے سجانا گھر کو بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جو دل کے شہر میں ہر رات ہو اماوس کی، جو دل کے شہر میں ہر رات ہو اماوس کی، میں اپنے گھر کو کمکموں سے سجاؤں کیسے، میں اپنے گھر کو کمکموں سے سجاؤں کیسے، جو دل کے شہر میں ہر رات ہو اماوس کی، میں اپنے گھر کو کمکموں سے سجاؤں کیسے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو اس کے جو زندگی ہے وہ اس کے دل کے احکامات پہ گزرتی ہے، دل جو کہتا ہے وہ اسی کے مطابق چلتا ہے، ذہن کی نہیں سنتا۔ تو عشق میں انسان صرف دل کی سنتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ایک مصور کے طور پہ یہ شعر لکھا ہے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ دل کی آواز پہ چلتی ہیں، تو تیرے علاوہ میں کسی اور کی تصویر کیسے بنا سکتا ہوں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ دل کی آواز پہ چلتی ہیں انگلیاں میری، دل کی آواز پہ چلتی ہیں انگلیاں میری، میں کسی اور کی تصویر بناؤں کیسے، میں کسی اور کی تصویر بناؤں کیسے، دل کی آواز پہ چلتی ہیں انگلیاں میری، میں کسی اور کی تصویر بناؤں کیسے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک، اس میں ہے ایک جو کیمیا یا کیمسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کیمسٹری کو جانتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گیس ہوتی ہے اس کو جب کسی کنٹینر میں، کسی برتن میں بند کیا جاتا ہے تو اس میں وہ سما جاتی ہے، پھیل کے اس برتن کے اندر جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو ڈھکنا کھول دیا جائے، اس برتن کو کھول دیا جائے، جار کو کھول دیا جائے، تو وہی گیس ہوا میں تحلیل ہو جاتی، ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے ہوا میں، تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے یہی تشبیہ استعمال کی اور اپنے محبوب کو یہ کہا کہ اگر تو مجھے اپنے دل کے گھر سے نکالے گا تو مجھے بہتر ہے کہ ہوا میں تحلیل کر دے، کیونکہ میں تیرے دل کے علاوہ کہیں اور سمانا میرے لیے ممکن نہیں۔ تو تشبیہاً میں نے یہ کہا ہے کہ تو اگر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تو اگر مجھے اپنے دل سے نکالتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے ختم کر دے، کیونکہ میرے لیے کہیں اور سمانا، کہیں اور رہنا ممکن نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ نکال دل سے تو تحلیل ہوا میں کر دے، نکال دل سے تو تحلیل ہوا میں کر دے، میں کسی اور جگہ خود کو سماؤں کیسے، میں کسی اور جگہ خود کو سماؤں کیسے، نکال دل سے تو تحلیل ہوا میں کر دے، میں کسی اور جگہ خود کو سماؤں کیسے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اکثر لوگ اپنے پریشانیاں جو ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبوب کو نہیں بتاتے، کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا محبوب جو ہے وہ پریشان ہو یا اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ تو یہاں پہ میں نے ماتھے کا شکن ایک استعمال کیا اور دل میں دراڑیں، دونوں جو ہیں وہ لکیروں کی طرح ہوتی ہیں۔ ماتھے پہ جو شکن پڑتا ہے، جو انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کے ماتھے پہ شکن آ جاتے ہیں، تو وہ شکن بھی لکیر کی طرح ہوتے ہیں، اور دل پہ جو دراڑ جو ایک تشبیہاً استعمال کی جاتی ہے کہ دل پہ دراڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو تکلیف ہو، دل کو چوٹ پہنچے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی کہا کہ تیرے ماتھے کا جو شکن ہے وہ میرے دل میں دراڑیں پیدا کرتا ہے، تو میں تجھے حال دل سنا کے تیری آنکھوں میں آنسو کیسے لا سکتا ہوں۔ یعنی جو ایک چھوٹی چیز ہے جو ماتھے کا شکن ہے، وہ اتنا برا اثر کرتا ہے میرے دل پہ، تو میں تجھے رلا کیسے سکتا ہوں، اس لیے میں تجھے حال دل نہیں سناتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیرے ماتھے کا شکن دل میں دراڑیں کر دے، تیرے ماتھے کا شکن دل میں دراڑیں کر دے، سنا کے حال دل تجھ کو میں رلاؤں کیسے، سنا کے حال دل تجھ کو میں رلاؤں کیسے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ جب انسان کسی کو بہت زیادہ چاہتا ہے، بہت عشق کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس کے لیے جو ہے یہ جب وہ شخص اس کی زندگی سے نکل جائے، دور چلا جائے، تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا ویران ہوگی، دنیا میں سب کچھ ختم ہو گیا، بیکاز آپ کا سب کچھ اسی ایک شخص سے
منسلک ہوتا ہے، تو جب وہ جاتا ہے تو سب کچھ لے جاتا ہے ساتھ. لیکن انسان کو پتہ ہے کہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں واپس اسے بلاؤں تو شاید وہ آ جائے، لیکن اس کی انا جو ہے انسان کی، وہ اس کو روکتی ہے واپس بلانے سے. تو یہاں پہ میں نے وہی انا کا ذکر کیا، اور شعر اس طرح ہے کہ وہ ساتھ اپنے ہے سب کچھ ہی لے گیا میرا، وہ ساتھ اپنے ہے سب کچھ ہی لے گیا میرا، انا ہے روکتی واپس میں بلاؤں کیسے، انا ہے روکتی واپس میں بلاؤں کیسے، وہ ساتھ اپنے ہے سب کچھ ہی لے گیا میرا، انا ہے روکتی واپس میں بلاؤں کیسے. اگلا شعر بھی اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے. جو کشتی ہوتی ہے، ایک تو موٹر بوٹ ہوتی ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا یہاں پہ، باقی جو کشتیاں ہیں جو بغیر انجن کے ہوتی ہیں، اس میں دو طریقے ہوتے ہیں ان کو چلانے کے. ایک بادبان ہوتا ہے جو ہوا کے مدد سے آپ کی کشتی کو چلاتا ہے، اور کچھ کشتیاں ہوتی ہیں جو بادبان کے بغیر ہوتی ہیں، یا بادبانی بھی ہو اور ہوا بالکل بند ہو تو چپو کے ذریعے کشتی کو چلایا جاتا ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے پتوار، جس کو انگلش میں رڈر بھی کہتے ہیں، اس کی مدد سے کشتی کی ڈائریکشن کو، اس کی جو ہے جس طرف وہ جا رہی ہوتی ہے اس کو، اس کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا. تو یہ دو تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں کشتی کو چلانے کے لیے. تو یہاں پہ میں نے ان تینوں کا ذکر کیا، اور میں نے یہی کہا ہے کہ میری جو ارمانوں کی کشتی ہے اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، تو میں اس کشتی کو منزل تک کیسے لے کے جاؤں. تو تشبیہاً استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ میرے خواب ہیں، جو میرے ارمان ہیں، ان کو پورا کرنا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ جو چیزیں ان کو پورا کرنے کے لیے درکار ہیں وہ میرے پاس نہیں. تو شعر اس طرح ہے کہ نہ بادبان نہ چپو نہ ہے پتوار کوئی، نہ بادبان نہ چپو نہ ہے پتوار کوئی، میں اپنے ارمانوں کی کشتی میں چلاؤں کیسے، اپنے ارمانوں کی کشتی میں چلاؤں کیسے، نہ بادبان نہ چپو نہ ہے پتوار کوئی، اپنے ارمانوں کی کشتی میں چلاؤں کیسے. اگلا شعر جو ہے وہ مغرور لوگوں کے متعلق ہے. جو حسین لوگ عموماً حسن کے ساتھ عموماً غرور کو جو ہے وہ منسلک کیا جاتا ہے کہ حسین لوگ مغرور ہوتے ہیں. تو جو مغرور لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً سر اٹھا کے، آنکھیں اٹھا کے چلتے ہیں. تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اصطلاح دل کو بچھانا، یعنی کسی کو آپ بہت چاہتے ہیں تو اس کے راستے میں اپنے دل کو بچھا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے. تو میں نے یہاں پہ اپنے محبوب کے بارے میں لکھا کہ وہ مغرور ہے، وہ تو آنکھیں نیچے کر کے دیکھتا ہی نہیں ہے، تو میں دل کیسے بچھاؤں آنکھوں اس کے راستے میں. تو شعر اس طرح کہ تیری مغرور نظر دیکھتی نیچے ہے نہیں، تیری مغرور نظر دیکھتی نیچے ہے نہیں، میں تیری راہ میں دل اپنا بچھاؤں کیسے، میں تیری راہ میں دل اپنا بچھاؤں کیسے، تیری مغرور نظر دیکھتی نیچے ہے نہیں، میں تیری راہ میں دل اپنا بچھاؤں کیسے. جو اگلا شعر ہے وہ غزل کا آخری شعر ہے، غزل کا مقطع ہے، جس میں میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ میرے لیے محبوب کو بھلانا آسان نہیں، کیونکہ ہر ایک اصطلاح ہوتی ہے اردو میں پتھر پہ نقش یا سنگ پہ نقش. جو چیز پتھر پہ لکھی جاتی ہے، پتھر کو توڑ کے اس کو بے شک اس میں جو ہے وہ ایک کسی چیز کے ذریعے اس کو مار کے لکھا جاتا ہے، تو وہ ایک ایسا لکھائی ہوتی ہے جس کو مٹانا ناممکن ہوتا تھا، کیونکہ پتھر کو توڑ کے وہ لکھا جاتا ہے اس پہ. تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا کہ جو اس کی یادیں ہیں وہ پتھر پہ نقش یادیں ہیں، تو اس لیے ان کو مٹانا ممکن نہیں. تو شعر اس طرح ہے کہ اسے قطعاً نہیں آسان بھلانا فیصل، اسے قطعاً نہیں آسان بھلانا فیصل، سنگ پہ نقش ہے ہر یاد مٹاؤں کیسے، سنگ پہ نقش ہے ہر یاد مٹاؤں کیسے، اسے قطعاً نہیں آسان بھلانا فیصل، سنگ پہ نقش ہے ہر یاد مٹاؤں کیسے، جو تیرے سنگ تھے لمحے وہ بھلاؤں کیسے، خوشی کا روز ہے لیکن میں مناؤں کیسے. جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.